بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے وفا، یعنی دین اسلام میں جن بہترین اوصاف کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے اور تاکید و تلقین کی گئی ہے، انہی بہترین اوصاف میں سے اور عمدہ ترین اخلاق میں سے یہ ایک وصف ہے، یہ بہترین صفت ہے اور یہ بہترین اخلاق ہے کہ جس کا نام ہے وفا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے کو تم پورا کیا کرو، وعدے کو وفا کیا کرو، کیونکہ وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی جب کسی کے ساتھ انسان نے کوئی وعدہ کر لیا ہو، اب قیامت کے دن وہاں اللہ کے سامنے اس بارے میں سوال کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا کہ وعدہ وفا کیا یا وعدہ خلافی کی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو وفا کا لفظ ہے اس کے معنی بہت عام ہیں اور بہت زیادہ وسیع ہیں، کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہو تو اسے وفا کرنا، پورا کرنا۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہو، کوئی عہد و پیما کیا ہو، پھر اس کی پابندی کرنا ہمیشہ، اور یہ کہ عہد شکنی نہ کرنا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو تو اس کے احسان کی قدر کرنا، اور یہ کہ اس کے احسان کو پہچاننا، اور یہ کہ احسان کا بدلہ بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دینا، یہ تمام چیزیں وفا کے معنی و مفہوم میں شامل ہیں کہ جس کی ہمیں دین اسلام میں نہایت تاکید کے ساتھ تعلیم دی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ کے نام پر تم نے کسی کے ساتھ اگر کوئی عہد و پیما کر رکھا ہو تو ضرور اسے وفا کرو، اسے پورا کرو۔ اللہ کی طرف سے تمہیں اس بات کی وصیت کی جا رہی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو کہ وعدہ یا عہد و پیما یا معاہدہ اگر کسی سے کر لیا تو اس کی پابندی تو بہرحال ضروری ہے، لیکن بطور خاص اگر اللہ کا نام لے کر کوئی عہد و پیما کیا گیا ہو کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر میں یہ عہد کر رہا ہوں، یہ معاہدہ کر رہا ہوں، یہ وعدہ کر رہا ہوں، تو پھر اس کی اہمیت یقیناً بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اور فرمایا قرآن کریم میں کہ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جس کسی نے اللہ کا نام لے کر کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہو پھر وہ اسے ہمیشہ پورا کرتا رہے، وفا کرتا رہے، تو یقیناً اللہ اسے بڑے عظیم اجر و ثواب سے نوازے گا۔ تو بڑے اجر و ثواب کی خوشخبری دی گئی ہے اس انسان کو کہ جس نے اگر کبھی زندگی کے کسی موڑ پر کسی کے ساتھ اللہ کے نام پر کوئی معاہدہ کر لیا ہو، پھر زندگی بھر آخری سانس تک اس معاہدے کو وہ نبھاتا چلا گیا ہو۔
اور فرمایا قرآن کریم میں کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وہ جب وعدہ کر لیتے ہیں، کوئی عہد و پیما کر لیتے ہیں تو پھر وہ اس کی پابندی کیا کرتے ہیں، اسے ہمیشہ وفا کیا کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم کی اس آیت میں اہل ایمان کی متعدد اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اہل ایمان ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں۔ تو انہی اوصاف حمیدہ میں سے ایک اچھی وصف یہ بھی بیان کی گئی اہل ایمان کی کہ وہ جب وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر وفا کیا کرتے ہیں۔ اور ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کو خوب یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے اہم ترین وعدہ وہ ہے جو کہ انسان نے اللہ کے ساتھ، اپنے خالق و مالک کے ساتھ کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ اللہ کے ساتھ وہ عہد و پیما اور وہ معاہدہ یہ ہے کہ یا اللہ میں کبھی زندگی بھر تیرے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کروں گا، آخری سانس تک یا اللہ میں صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتا رہوں گا۔ تو یہ اہم ترین وعدہ ہے جو کہ انسان نے اللہ کے ساتھ کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یوں کہا کرتے تھے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، خلقتنی وانا عبدک، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں نے تیرے ساتھ یا اللہ جو وعدہ کر رکھا ہے اور جو عہد و پیما کر رکھا ہے تو میں جس قدر میری طاقت میں ہے، میرے بس میں ہے، تو میں اس عہد و پیما پر قائم و دائم ہوں یا اللہ جو کہ میں نے تیرے ساتھ کر رکھا ہے۔ یوں انسان کو ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے اور اپنے دل میں، اپنے دماغ میں تازہ کرتے رہنا چاہیے اس بات کو کہ میرا اللہ کے ساتھ ایک عہد و پیما ہے، اللہ کے ساتھ میں نے ایک وعدہ کر رکھا ہے کہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور زندگی کی آخری سانس تک اس وعدے کی پابندی ضروری ہے۔ اور وہ وعدہ یہی ہے کہ یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے زندگی کی نعمت سے نوازا، تو میں زندگی کے آخری لمحے تک صرف تیری ہی عبادت کرتا رہوں گا۔ اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایک عہد و پیما ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے، وہ عہد و پیما یہ ہے کہ ہم زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات مبارکہ پر گامزن رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاکیزہ تعلیمات انہیں اپنانے میں ہی ہمارے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی و کامرانی کا راز پوشیدہ ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا یہ وعدہ ہے، اور اس وعدے کی پابندی اور وفا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں ہر انسان پر سب سے بڑا حق اس کے والدین کا ہے۔ لہذا والدین کے ساتھ بھی ہمارا عہد و پیما ہے، ہمارا یہ وعدہ ہے۔ زبان سے ہم اس عہد و پیما اور اس وعدے کا اقرار و اظہار کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ نے ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اس معاہدے کی زنجیر میں جوڑ دیا ہے، باندھ رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے خود یہ فیصلہ اور یہ حکم ہمیشہ کے لیے صادر فرما رکھا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ صادر کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کبھی
کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور یہ کہ تم ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرتے رہو گے کہ اللہ نے پیدا کیا، زندگی کی نعمت سے نوازا، لہذا عبادت صرف اللہ کی جائے گی۔ لیکن اس پیدائش کے لیے اور دنیا میں آنے کے لیے اللہ نے انسان کے لیے وسیلہ اور ظاہری ذریعہ بنایا اس کے ماں باپ کو، لہذا اللہ کی عبادت کے حکم کے ساتھ فوراً اس حکم کو ملا کر بیان فرمایا کہ والدین کے ساتھ تم ہمیشہ اچھا سلوک کرتے رہو گے۔ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اگر تمہارے سامنے وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ گیا ہو، اب تم اس کے سامنے اف بھی نہ کہنا، اور کبھی تلخی کے ساتھ سخت لہجے میں ماں باپ سے بات نہ کرنا، بلکہ ہمیشہ ان کے سامنے انتہائی نرم لہجے میں گفتگو کیا کرنا۔ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے ہمارے لیے، یہ حکم ہے، ہمیں قبول ہو یا نہ ہو۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں اس عہد و پیما میں اور اس معاہدے کی زنجیر میں باندھ دیا۔ ہمارا یہ معاہدہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ، اللہ نے ہمیں اس معاہدے میں باندھ دیا ہے، لہذا اس وعدے کو وفا کرتے رہنا، پورا کرتے رہنا ہر انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح وفا کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپس میں جو خرید و فروخت سے متعلق جو معاہدے کیے جاتے ہیں تو ان کی پابندی کی جائے۔ قرآن کریم میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم آپس میں جو مختلف قسم کے عقد یعنی عہد و پیما کیا کرتے ہو تو انہیں وفا کیا کرو، ان کی پابندی کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون عند شروطہم، مسلمانوں کے لیے باہمی جو شرائط ہیں ان کی پابندی ضروری ہے، یعنی اگر دو مسلمانوں نے آپس میں کوئی شرط مقرر کر لی کہ دیکھو میں ایسا کروں گا تمہارے ساتھ، مثلا اچھا سلوک، یا مثلا تم روزانہ اتنے گھنٹے اگر میرے پاس یہ کام کرو گے تو میں اتنی اجرت تمہیں دوں گا، شرط یہ ہے کہ تم اتنے گھنٹے کام کرو، یوں جو شرط آپس میں طے کر لی گئی ہو تو پھر اس کی وفا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اہم ترین عہد و پیما اور معاہدہ اور وعدہ وہ ہے جو کہ زوجین یعنی میاں بیوی کے درمیان ہے، کہ اس کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے۔ وعدے کو وفا کرنا، زندگی کی آخری سانس تک بے وفائی سے بچتے رہنا اور وفاداری کا مظاہرہ کرتے رہنا، شوہر کو بیوی کے لیے کہ اس کے بچوں کی ماں ہے، اور بیوی کو شوہر کے لیے کہ اس کے بچوں کا باپ ہے، اور اگر بچوں کا معاملہ نہ بھی ہو، کوئی بے اولاد ہے مثلا، تو بہرحال یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ بہت مقدس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا نام لے کر اور اللہ کا کلام پڑھ کر، قرآن کریم کی مقدس آیات پڑھ کر میاں بیوی کو اس مقدس رشتے میں پرویا گیا ہے، جوڑا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احق ما اوفیتم من الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج، کہ یہ آپ اس میں زوجین یعنی میاں بیوی کا جو رشتہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر دونوں نے ایک دوسرے پر اپنے آپ کو حلال قرار دیا ہے، کہ آج سے پہلے دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام تھے، لیکن اس رشتے میں پرونے کے بعد
اب وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے. کیوں؟ اللہ کا نام لے کر اور اللہ کا کلام پڑھ کر. یعنی شوہر نے یہ بیوی حاصل کی ہے اللہ کے نام پر. یہ کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے، کہیں راستے سے نہیں اٹھا لی. اور یہ کہ بیوی کو جو شوہر ملا ہے کہیں راستے سے کوئی گری پڑی چیز یہ اس نے نہیں اٹھا لی، بلکہ اللہ کے نام پر یہ میاں بیوی انہوں نے ایک دوسرے کو یوں جو رشتہ ہے تو رشتے کی بنیاد اللہ کے نام پر قائم کی گئی ہے، اور ایک دوسرے کو حلال جو قرار دیا گیا ہے تو یہ اللہ کے نام پر تمام معاملہ طے پایا ہے. لہذا آپس میں یہ وعدہ، وفا کیا وعدہ، تو اسے پورا کرنا زندگی کی آخری سانس تک خلوص نیت اور سچے دل کے ساتھ یہ انتہائی ضروری و لازمی ہے. اسی طرح اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہو، کچھ رقم ادھار لی ہے، تو اب اس کی وفا یعنی قرض کو پورا کرنا، ادھار کو لوٹانا یہ انتہائی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه اللہ. جس کسی نے کسی سے کچھ مال یا روپیہ پیسہ بطور قرض لیا ہو اور دل میں سچی نیت یہ ہو کہ میں ضرور واپس کروں گا، میں لوٹاؤں گا، مجبوری کی وجہ سے میں نے یہ ادھار لیا ہے اور میں واپس کروں گا، نیت سچی ہے، اب اللہ کی طرف سے اس کے لیے ادائیگی کا انتظام کیا جائے گا. اللہ کی طرف سے غیبی مدد شامل حال رہے گی کہ اس کی نیت سچی ہے، یہ واقعی لوٹانا چاہتا ہے. اللہ کی طرف سے مدد کی جائے گی اور ایسے حالات بنائے جائیں گے کہ یہ واقعی اس کی رقم لوٹانے کے قابل ہو سکے گا. لیکن اگر دل میں یہ نیت چھپا رکھی ہے کہ میں تو کھا جاؤں گا، کہتا ہے کہ مجھے سخت ضرورت ہے، اتنی رقم دے دیجئے، اور یہ کہ اللہ کی قسم میں تو اگلے ہی مہینے تنخواہ ملتے ہی آپ کو واپس لوٹا دوں گا، لیکن دل میں یہ سوچ رکھا ہے کہ کبھی بھی نہیں لوٹاؤں گا، لوٹانا ہی ہے تو پھر دوسرے سے رقم لینے کی ضرورت ہی کیا ہے. بہت سے لوگ ایسی سوچ بھی رکھتے ہیں. تو فرمایا کہ جس نے دوسرے سے ادھار لیا اس نیت سے کہ میں اسے ہڑپ کر جاؤں گا اور میں اس کی رقم کو کھا جاؤں گا، برباد کر ڈالوں گا، اتلفہ اللہ، تو اللہ خود اسے برباد کر ڈالے گا. تو جو کوئی بھی جس کسی سے اگر کچھ رقم یا مال کسی بھی شکل میں ادھار لیتا ہو تو پھر اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور اسے اس بارے میں بھی وفا کا مکمل ثبوت دینا چاہیے. اور یہ کہ اگر اس نے وہ رقم واپس نہ کی اور دل میں یہ سوچ کر بیٹھ گیا کہ بس ختم ہو گیا معاملہ، تو یہ معاملہ ختم نہیں ہو گیا. جس طرح اس نے اس کی رقم کو برباد کیا ہے، نقصان پہنچایا ہے، تو پھر اللہ اسے بھی برباد ہی کر ڈالے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.